پڑھتا ہوں، اچھا کرتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور کہتے ہیں مجھے نہیں آتی، نہ آئے، جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی کہتے رہو نا۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر۔ وہ کہ اشہد اللہ الہ الا، تم بھی کہو اشہد اللہ الہ الا۔ کوئی نئی دعا تو نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہے اپنی زبان میں مانگ لو کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں مقام وسیلہ عطا فرما۔ اپنی زبان میں مانگ لو، عربی میں نہیں آتی تو۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے 2 عمرے کیے ہیں، میری بغلوں کے بال بڑے تھے، میں نے صاف نہیں کرا۔ عمرہ تو ہو جائے گا لیکن گناہ ہے بغلوں کا، بغلوں کی صفائی کرنا سنت انبیاء والمرسلین۔ مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمان ہیں وہ صبر کریں، اللہ نے ایک نہ ایک دن صبر والوں کی مدد کرنی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اور یاد رکھیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کبھی باقی نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن ظلم مٹ جاتا ہے۔ فرعون کا ظلم نہیں رہا، قارون کا ظلم نہیں رہا، نمرود کا ظلم نہیں رہا، ان کا بھی نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں تو جنازے میں طفل کہہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں پاکستان میں تو لڑکیوں کی دعائیں الگ ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ تمہیں آتا جو کچھ نہیں، اس لیے علماء نے وہ دعائیں لکھی ہیں تاکہ تم کو سمجھ آ جائے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ان دعاؤں کی۔ وہی ایک ہی دعا سب کے لیے ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، بس وہ تو ایک ہے۔ اگر کسی کو آتی ہو تو اللہم اجعل لنا سلفا واجرا، اللہم اجعل لنا والوالدیہ ذخرا وشافعا ومشفعا، تو مانگ لے، ورنہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ وہ آپ کے ملک میں تو حضرت کیا کیا نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا مانگو، اللہ رحمت کرے۔ بد نظری سے بچاؤ کے لیے کوئی وظیفہ ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ کے دعا کیا کریں۔ نماز میں قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، ہمیں دل لگانے کا حکم نہیں، ہمیں پڑھنے کا حکم ہے۔ دل لگتا ہی پڑھنے سے ہے۔ جس دن تمہارا دل گناہوں سے پاک ہو جائے گا لگ جائے گا۔ جب تک عقل حرام ہوگا کوئی دل نہیں لگے گا۔ لوگوں کی عورتوں کو دیکھتے رہو اور کہو نماز میں دل لگ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ خیانت تو ہر وقت ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی احرام میں ہے، اپنا حلق نہیں کرایا، دوسرے کا کر دے، لیکن دونوں طواف اور صفا کر چکے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں، اپنی سالی کا بیٹا اپنا بیٹا بنا کے لے گیا تھا اسکول میں، اور پتہ نہیں کیا ہے، میرا نام ولدی، بہرحال اس کا نام ولدیت وہی رہے گا جس کا وہ بیٹا ہے، تمہیں اپنے نام لکھنے کا حکم نہیں ہے۔ احتیاطاً قانون سے بچنے کے لیے اس کے اصل باپ کے نام کے ساتھ اپنا بھی چھوٹا سا اڑا دو، قانونی مجبوری ہے نا، ورنہ نام وہی رہے گا جس کا بیٹا ہے۔ تمہارے کہنے سے یا بیٹا بنانے سے تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا، نہ ہی وہ تمہارا وارث ہے۔ وارث بھی اپنے باپ کا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ دسترخوان لگائے جاتے ہیں، یہ کس مد میں لگا، ان سے پوچھو جو لگاتے ہیں۔ وہ سارے کام آپ نے میرے ذمہ لگائے نہیں۔ اب 100 آدمی دسترخوان لگائے، مجھے کیا پتا سب کی نیت کیا ہے۔ آپ ایسا کریں، دسترخوان لگائیں تو ایک ایک سے پوچھنا شروع کرو، جو بھی لگاتا ہے کار خیر ہے وہ ٹھیک ہے، تمہیں مفت کا مال مل رہا ہے، تمہیں تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی نے اپنی سالی سے یعنی بیوی کی بہن سے زنا کیا، نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں جناب، دونوں کے فائدہ اٹھاؤ۔ نکاح نہ ٹوٹے تو پھر تو لگے رہو گے نا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔
زنا تو ویسے گناہ ہے، لیکن یعنی اپنی بیوی کی بہن سے یا کسی قریب سے وہ اشد الگناہ۔ توبہ کرو اور اللہ سے رجوع کرو۔